میں یہ حدیث سنانے سے پہلے ذرا آپ کے تھوڑے سے ذہن کو کشادہ کرتا ہوں جی، ویسے بڑے ذہن کشادہ ہیں آپ کے اس حدیث پاک کو سمجھانے کے لیے۔ یہ جو ہماری بسم اللہ سوسائٹی ہے، اس میں جتنی زمین ہے، مکان بنے ہوئے ہیں، نیچے زمین نیچے زمین نیچے زمین، 7 زمینیں نیچے، اس کا وزن کتنا ہوگا؟ ایک سوچ بنا لیں اپنی، کتنا وزن ہے۔ یہ میں نے صرف بسم اللہ سوسائٹی کا ایریا منتخب کیا ہے، پھر پورے لاہور میں چلے جائیں، کتنا نیچے نیچے وزن ہوگا، پھر پورے پنجاب، پھر پاکستان، پھر بر صغیر، پھر پوری دنیا کو لے لیں، 7 زمینیں نیچے، کتنا وزن، پہاڑ بھی اندر لیں، دریاؤں کو بھی اندر لیں، دریاؤں کی تہیں بھی اندر لیں، ہیرے جواہرات، سونے، لوہا، نمک، کیا کچھ کائنات کا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھا ہوا ہے، سب لے لیں۔ پھر اوپر چلے جائیں، آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں۔ مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث پاک ہے، اب سنیے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، آسمانوں زمینوں کو اور جو جو ان کے اندر ہے، وہ سارے کا سارا میدان حشر میں ترازو کے ایک طرف رکھ دیا جائے اور دوسری طرف کلمہ طیبہ شریف رکھ دیا جائے، فرمایا کلمہ طیبہ باری ہو جائے گا، کلمہ طیبہ وزنی ہو جائے گا۔ کوئی کائنات کی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ پاک کے نام سے زیادہ وزن والی ہو، اللہ تعالیٰ کے نام سے زیادہ بڑی ہو، زیادہ افضل ہو۔ بس سب سے بڑی فضیلت والا وزن کے اعتبار سے بھی وہ کیا ہے؟ کلمہ طیبہ شریف، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اپنے بچوں کو یاد کروایا کریں، اکیلے بیٹھ جایا کریں، ایسے بس بیٹھ کے نا پڑھا کریں، لا الہ الا اللہ یہاں پہ۔ اس بات تصدیق بالقلب، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، لا الہ الا اللہ، یہ یہاں سے ہوتا ہے دل سے۔ پھر محمد الرسول اللہ، فرمایا اس سے دل روشن ہونا شروع ہو جائے گا، دل کا جو زنگ ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا، دل کے پردے جو اوپر آئے ہوئے ہیں وہ سارے ہٹ جائیں گے، اور دل جب چمکے گا تو دل ہوگا آئینہ، اور آئینے کے سامنے جو بھی آتا ہے وہ پھر آئینہ اس کو بھی دکھاتا ہے کہ تو کیا ہے، اور آئینہ خود بھی دیکھتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر ایسے بندے کو کشف قلب، کشف صدور عطا فرماتا ہے۔ وہ بندہ ایسے کر کے دیکھتا ہے دوسرے کے چہرے کو تو جان جاتا ہے کہ اس بندے کے دل میں کیا چل رہا ہے، یہ سوچ کیا رہا ہے، یہ چاہتا کیا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی اپنے نام میں مشغول رہنے والے بندے کو مقام عطا فرماتا ہے۔